ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بلوچستان میں حالات سدھر نہیں رہے. اب لاپتہ افراد جو ہے ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ کوئی سنوائی ہے، نہ پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ ادارے یہ بھی کوئی سنوائی نہیں دے رہے. اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ اور باقی لوگ وہ ابھی تک جیل میں ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا رہا. اور اس دوران جو ہے آج پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کے مرکزی رہنما سنگت غنی بلوچ جو ہے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. انہیں خزدار میں القادری ہوٹل کے پاس ریاستی اداروں نے جبری طور پر وہاں سے گرفتار کیا اور پھر لاپتہ کر دیا. 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ طالب علم ہیں، ان کو 22 جون کو لاپتہ کیا گیا ہے. ان کا نام غلام علی بلوچ ہے، ولد عبد الحکیم بلوچ. ان کو کوئٹہ میں جناح ٹاؤن میں اپنے رشتہ دار عبد الغنی ساسولی کے گھر سے بغیر وارنٹ کے گرفتار کر کے حراست میں لیا گیا اور لاپتہ کر دیا گیا ہے. ان کا تعلق مستونگ کلی دتوں سے بتایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنگ آزادی جو ہے اس میں بھی تیزی بدستور ہے جاری. اور بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں جو ہے وہ جیونی میں پاکستانی فوجی گاڑی پر آج زوردار دھماکہ ہوا ہے جس سے کئی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. ابھی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، لیکن جو عینی شاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی فوجیوں کی لاشیں جو ہیں وہ سڑک کے کنارے دیکھی گئی ہیں. اسی طرح آپ کو میں بتاؤں کہ بی ایل اے نے کوئٹہ میں ISI کا جو ایجنٹ تھا بلال اراہی سکنہ لاہور، یہ لاہور کا رہنے والا تھا، اسے وحدت کالونی کوئٹہ کے پاس جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے. ایک اور دھماکہ جو ہے وہ ہوا ہے سراوان خاران میں ایک تعمیراتی کمپنی پہ. اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور 2 ٹریکٹرز اور 3 بھاری مشینریوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے. اور نامعلوم افراد نے آج تربت میں جو تمپ میں نادرا کا آفس تھا اس کو آگ لگا دی. 22 جون کی شام کو سرمچاروں نے مشقے کے علاقے میسکی میں یوفون ٹاور جو ہے اس پہ حملہ کر کے اس کے سولر پینل جو ہے اور دیگر مشینری اس کو بھی نظر آتش کیا ہے. 23 جون کو شام 4 بجے بلوچ لبریشن فرنٹ نے خزدار کے علاقے وڈ میں جو وہاں پہ قیمتی معدنی پتھر لے جانے والی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے. اور کوشش سب کی یہی ہے کہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے بلوچستان میں اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے. ایک اور خبر میرے پاس ہے، اور یہ جو خبر ہے ناظرین یہ اس کا تعلق ہے کردگاپ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے کچھ دن پہلے کردگاپ میں BLF جو ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ، ان کے سرمچاروں نے پورے شہر پر قبضہ کر لیا تھا. اور یہ قبضہ صبح 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک جاری رہا. اس دوران کئی جگہ پہ ناکے لگائے اور لوگوں کی سنیپ چیکنگ بھی کرتے رہے. تلاش یہی ہوتی ہے کہ اس میں ISI کا کوئی ایجنٹ، فوج کا کوئی ایجنٹ، ملٹری انٹیلیجنس کا کوئی ایجنٹ یا CTD کا ایجنٹ یا ڈیتھ اسکواڈ کا کوئی ایجنٹ ہو تو اس کو پکڑا جائے. اس کے بعد لیویز تھانے کو بھی وہاں کردگاپ میں آگ لگا دی گئی، نادرا آفس کو بھی جلا دیا گیا تھا. تو لیویز نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور تمام ہتھیار جو ہے وہ BLF نے ضبط کر لیے تھے، کچھ گاڑیاں بھی ضبط کر لی تھیں. تو اس کے جواب میں لیویز کے 30 اہلکاروں کو برطرف کیا جا چکا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس لیے برطرف کیا گیا ہے کہ یہ فرنٹیئر کور کے لیے انسانی ڈھال یعنی ہیومن شیلڈ بننے سے انہوں نے انکار کیا. برطرف ہونے والا میں 12 آفیسرز ہیں اور 18 جو ہے وہ سپاہی ہیں. تو یہ خبر ہے. اس کے بعد ایک خبر اور ہے کہ جو یہ کردگاپ میں جو BLF نے قبضہ کیا تھا اس کے بعد اب وہاں فوجی آپریشن شروع ہو چکا ہے. 40 سے زیادہ فوجی گاڑیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں.
اور یہ جو گرتگاب شہر پر قبضہ تھا یہ 21 جون کو کیا تھا، اور مکمل کنٹرول پورا شہر کا انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا، نادر آفس کو بھی آگ لگا دی تھی، لیویز کی چیک پوسٹ کو بھی آگ لگا دی تھی، اور صبح 7 سے رات 12 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، اس وقت ایک بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ آگے بڑھ کے بلوچ جو لبریشن کی لڑائی ہو رہی ہے اس میں بلوچوں کا ساتھ دینے پر بظاہر رضامند نہیں آ رہا۔ بیک ڈور سے کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، نہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس قسم کی شرلیاں چھوڑ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہندوستان سپورٹ کر رہا ہے، افغانستان سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ جو ایویڈنس ہمارے پاس ہے وہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی سرکار جو ہے، چاہے وہ ہمسایہ ممالک ہوں، چاہے وہ یورپی ممالک ہوں، کہیں سے بھی بلوچستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف سرکاری سطح پر کوئی مذمت نہیں آ رہی۔ کسی ملک کی پارلیمنٹ میں کوئی ریزولوشن پاس نہیں کیا جا رہا، پیش بھی نہیں کیا جا رہا، جس میں کہ اس قتل عام اور اس جینوسائیڈ کی سرزنش کی گئی ہو۔ نہ ہی کسی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جو دنیا کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلا سکے۔ ہاں، یہ ضرور ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ اب خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے پشتون جینوسائیڈ کے حوالے سے قتل عام کا بازار جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اور جیسا ہم نے اب پشتون نیوز ایکسکلوسیو جو چینل شروع کیا ہے اس پر ہم اس کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ ڈرون حملوں سے مارا جا رہا ہے، مارٹر گولے مار کر ان کو مارا جا رہا ہے، اور فوج جو ہے وہ کرم ایجنسی اور دیگر علاقوں میں گھس رہی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں خوراک دو۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک فوج کے پاس اپنے لیے کھانے کو نہیں ہے اور وہ گاؤں کے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں خوراک دو، اور گاؤں کے لوگوں کے پاس کہاں ہے اتنا کھانا پینا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے، تو پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ گاؤں خالی کر دو، یعنی بے دخل کر رہے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیس کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی آواز سنی جا رہی ہے؟ پی ٹی ایم کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا، جو جمہوری آوازیں ہیں، جو پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہیں، ان کو آپ بین کر رہے ہیں، تو پھر راستہ کون سا رہ جاتا ہے؟ کون سا راستہ رہ جاتا ہے پشتونوں کے پاس یا بلوچوں کے پاس کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں یا اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑ سکیں، سوائے اس کے کہ وہ بندوق اٹھائیں؟ بندوق جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندوق اٹھائیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جنگی صورتحال ہو، تاکہ پھر آپ دنیا کو یہ کہیں کہ جی یہ سارے دہشت گرد ہیں، ہمیں فنڈنگ دو تاکہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں۔ یعنی جو ڈیموکریٹکلی جو فورسز ہیں ان کو آپ جمہوری راستے ان کے بند کر رہے ہیں تاکہ وہ ہتھیار اٹھائیں آپ کے خلاف، اور جب وہ ہتھیار اٹھائیں تو آپ کہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا وکٹم ہے، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، لہٰذا جو ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے چین بھی پیسے دے، امریکہ بھی پیسے دے، IMF بھی پیسے دے، ساری دنیا پیسے دے۔ اور دوسری طرف آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو ایک مطلب ہے کیا بنا دیا ہے، ایک کھیل بنا دیا ہے آپ نے۔ یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں اس کو نوبل پیس پرائز دو ٹرمپ کو، دوسرے دن وہ ایران کے اوپر بمباری کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے سارا کچھ۔ مطلب ہے یہ بہت ہی کنفیوزنگ صورتحال ہے، اور اس میں یہ بات بہت سوچنے والی ہے کہ کیا امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہے وہ اب پاکستان کو ایک جنگی میدان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ چائنا کو اس خطے سے نکالنے کے لیے کیا اب امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں یہ عاصم منیر؟ یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی پڑیں گی، لیکن ایک چیز جس پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے وہ اپنی تحریک آزادیاں ہیں۔ جتنی بھی تحریک آزادیاں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر ان پر ہمیں اپنا فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ دشمن جو ہمارا ہے وہ نہ صرف اس کے پاس توپیں ہیں، گنے ہیں، ٹینک ہے، سارا کچھ ہے، بلکہ وہ گھٹیا بھی بہت ہے، وہ بہت گھٹیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پشتونوں کو اور بلوچوں کو جو دشمن ملا ہے وہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ سے میں شیئر کروں گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کوشش کریں چینل کو جوائن کرنے کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔